کیونکہ اعظم کے بارے میں تو تم جانتے ہو کہ وہ کیسا ہے. ہاں یہ بہت مشکل پیدا کرتے ہوں گے. ہاں یہ رہا اس کا مکمل ایڈریس. جیتے رہو احمد، یہ تم نے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر. آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو آپ مجھے کال کر سکتی ہیں عائشہ آنٹی. شکریہ بیٹا. چلے میں چلتا ہوں. انشاءاللہ صبا کے لیے اب سب اچھا ہو جائے گا. لڑکیوں بات سنو، تم جانتی ہو تمہاری امی نے اپنی زندگی فلاحی کاموں کے لیے وقف کر رکھی ہے. یقیناً وہ تھک جاتی ہوں گی. وہ غریب خاندانوں کی لڑکیوں کی مدد کرتی ہیں. ان غریب خاندانوں کی زندگی دیکھنے کے بعد تمہاری امی کو یہی لگتا ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کرنا ناانصافی ہوگی. میری اس بات کا مقصد صرف یہ ہے، اپنی امی کو سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھ رہی ہو نا تم، ان کے مطابق ہمیں امی کی کوئی فکر نہیں ہوتی. امی کے بارے میں تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے جو بھی کہا ہے بالکل سچ کہا ہے. مجھے تو اس بات پر بالکل یقین نہیں کہ فلاحی کام انسان کو تھکا دیتے ہیں، بلکہ ایسا کرنے سے تو انسان کو سکون ملنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، آخر یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے مسئلہ اس گھر میں چھائی ہوئی موت کی فضا سے ہے. جیسے امی نہ جانے کس بات کا سوگ بنا رہی ہیں. نہ خود خوش رہتی ہے اور نہ ہمیں خوش رہنے دیتی ہیں. وہ